السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا؟ زاہدہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ اس نے ایک درد بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں؟ آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، آپ وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرغام کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرغام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں جانتی، تو اسے جاننا ہوگا۔ اس کی زندگی کو میں جہنم بنا دوں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی۔ زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں اماں جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسے ہوگی۔ زرغام تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی، ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساؤتھ ایشین ہیڈ ZAK پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائل پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتے ہوئے سیٹ سنبھال چکا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا۔ جی آپ نے صحیح سنا، میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی کچھ نجی مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا آپ نے اس لیے مجھے اتنے عرصے بعد کال کی؟ میری جان، مجھے بابا جان نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا انہوں نے یہ نکاح خود کروایا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو تمہیں طلاق دے دے اور جو مطالبہ وہ رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑوا لینا۔ فائقہ نے تو یہ کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی، کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہ کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے وہ کارڈ نکالا جس میں اجلے حروف میں لکھا ہوا تھا ZAK۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر سیو کیا اور پھر کافی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اور پھر ماؤس اسپیکر سے اس کی گمگیر آواز کانوں میں ٹکرائی، ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کر پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی، موبائل سامنے بیڈ پر رکھ دیا جیسے وہ اسے ابھی بھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے میسج کھولا، سامنے اس کا نام میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان حیران سی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگنے لگی۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کر کر چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ زرغام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا، آج اسے زینب نے کال کیوں کی تھی، اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع نہیں ملا زینب کو دوبارہ کال کرنے کا۔
کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔ اس نے سوچا سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں موبائل رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کال کیوں کی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تلملا کر بولی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ اب کی بار بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ زرغام علی خان، بھول جاؤ جو سب کچھ ہوا تھا۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے ZAK، وہ اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہماری ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی۔ تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا تھا تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرغام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا اور 3 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرغام علی خان کی خمار آلودہ آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہے کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی سی خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمحہ کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں یہ نہ کروں تو آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ زینب، زرغام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے۔ اب آپ میری ملکیت ہیں۔ میں جب چاہوں آپ کو آپ کے گھر سے لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ جی اور بہن کے کیے کی بھی۔ زینب کی طرف سے فوراً جواب آیا جبکہ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں میں ٹکرائی، ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو نیا موبائل کس نے لا کر دینا ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور بہت ساری نلیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جانتی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تھی نہیں میری شادی میں۔ آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف بھاگنے لگا جسے اس نے اپنے پوروں سے چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسوں سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی، سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائل لیتے ہوئے اسے ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے شوہر نامدار آج کدھر ہیں؟ ان سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو گرین کلر کے قمیض شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے۔ ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات رکھی،
لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں، تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں۔ وہ پھیکی ہنسی، اس لیے کہ یہ ستم گر اپنی اوقات نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدلا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جسے فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو سے اجازت لی ہے میں نے۔ فائقہ اسے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے وہی تھا زینب۔ فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ سامنے کھڑا زرغام علی خان کو دیکھ کر فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرغام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو دبوچ لیا۔ زرغام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں اپنی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ مجھے زرغام علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آئی ہو، آئندہ اگر اس طرف رخ کیا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنے کوٹ پر نادیدہ شکن درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ آپی، یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب لینا لکھا ہے تو مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، آپ بس میری طلاق کے بارے میں سوچئے گا بھی مت۔ میں یہ داغ اپنے سر پر نہیں سجانا چاہتی ہوں۔ فائقہ گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت رش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھو رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا سچ، میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے اپیہ۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرغام علی خان کے گلے میں جھول گئی تھی۔ میرے پیارے لالا، زینیہ نے پیار سے اس کے گالوں کو چوما۔ وہ جب بھی خوش ہوتی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرغام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا لگتا تھا۔ زینیہ علی خان اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا۔ اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زاہدہ خاتون چاہتی تھی کہ اب اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود اسلام آباد چلے گی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے بعد جب زرغام علی خان اس سے ملنے گیا تو اسے پریشان نظر آئی۔ اپیہ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرغام علی خان جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپیہ، آپ مجھے ابھی بتائیں گی کیا ہوا، نہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹے ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا روپ دکھاتا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، اسے بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرغام کے درمیان موجودہ فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ زرغام، فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت ساری باتیں ایک جملہ اپنی پریشانی بتائی۔ اپیہ، کیا چیز ہیں آپ؟ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ میری بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زینیہ نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو پر ٹکا دیا، اور زرغام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا، جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی۔ فائقہ سلطان، زینیہ ڈائری لکھتی تھی۔ جب زرغام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن ہی کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب فائقہ اپنے دوستوں کے ساتھ آدم کی۔ زینیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔
لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چلتی ہے؟ ہم تو آئے ہیں دیدار کرنے دیں۔ اس لڑکے نے اس کا گال چھونے کی کوشش کی لیکن زیلینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا لیکن پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ گیا، جن کا گروپ لیڈر فوزیان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کا اشارہ اسے لوزر ہونے کا نشان بناتی ہوئی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھہ سی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہاں سے اٹھ کر جا سکے۔ تبھی فوزیان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس بات میں سر ہلایا، جس پر اس نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا ہوا حال میں لوٹا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا جہاں اس کی ماں بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر اپنے کمرے میں آیا، اسٹڈی ٹیبل پر ڈھہ سا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔